باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد واسع اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایم پی نیوز کی خصوصی رمضان نشریات حقیقت رمضان کریم۔ جیسا کہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم آپ کے سامنے لاتے ہیں روزانہ خوبصورت علمی، ادبی، سماجی اور قوم و ملت کو خدمات پیش کرنے والی شخصیات کو، اور ایسے ہی آج ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت سماجی اور قوم اور ملت کو اپنی خدمات پیش کرنے والی شخصیت موجود ہے۔ جناب سید رضی حیدر رضوی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں رضی بھائی؟ خیریت سے؟ ٹھیک ہے، خیریت سے۔ کرم پاک پروردگار کا۔ رضی بھائی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اس ٹرانسمیشن کا عنوان ہے حقیقت رمضان کریم، تو ہم اپنے مہمانوں سے رمضان کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، تو آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ کی رمضان میں کیا مصروفیات ہوتی ہیں، کس طرح سے رمضان کو گزارتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے والے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو میں ٹی ایم پی نیوز تحفظ مومنین پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ناظم رضوی صاحب کا، کہ آپ لوگ تشریف لے کر آئے اور آپ نے سوال کیا کہ رمضان کس طرح گزارتے ہیں۔ جی، ہر مسلمان، آپ کو پتہ ہے، روزہ رکھنا ہے، فرض ہے، واجب ہے، بالکل ایسے ہی ہے، اس کے بعد نماز پڑھنی ہے، استغفار کرنا ہے، بالکل، اور جتنا زیادہ سے زیادہ عمل خیر اس میں آپ کر سکتے ہیں وہ آپ نے کرنا ہے، بے شک، اور وہ اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہماری جتنی بھی عبادات اس ہیں میں مجالس اور اور تمام جشنوں میں جانے کا مومنین سلسلہ کی بھی یہ پروردگار قبول فرمائے۔ مجالس اور جشن میں جانے کا سلسلہ بھی ہوتا ہوگا آپ ہاں، کا؟ مجالس میں اور جشن میں تو جاتے رہتے ہیں، ڈیلی کا معمول ہوتا ہے۔ اس مصروفیات میں گھر کو کس طرح سے وقت دے پاتے ہیں؟ گھر میں تو ٹائم نہیں دے سکتے، وہ ایک بہت ایک الگ بحث اس میں پھنڈا رہتا ہے، تو وہ سب کے ساتھ جو اس فیلڈ میں ہے اس میں یہ بہت مشکل کام ہے۔ اچھا رضی بھائی، یہ بتائیے گا کہ ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ عزاداری اور عزاداروں کی خدمت کا سفر کہاں سے اور کب سے شروع ہوا؟ دیکھیں، اس قوم میں بہت بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا نام سید صغیر عابد رضوی صاحب، ابھی 2-3 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ جعفریہ الائنس پاکستان کا قیام جب ہوا 2003-4 میں، تو صغیر عابد رضوی صاحب سے ہمارے پرانے فیملی ٹرمز تعلقات تھے، تو جب جعفریہ الائنس بنی تو ہم ان کے ساتھ تھے، اور جب ہم نے دیکھا کہ وہ عزاداری میں ان کی خود بہت انوالومنٹ ہوتی تھی، تو وہاں سے پھر ہم نے ان کے ساتھ یہ سلسلہ شروع کیا، جو آج حیدر کرار کی شکل میں ہے۔ اور صغیر عابد صاحب کو جو میں نے پایا، وہ ایک بہت بہترین عزاداری کی خدمت میں ان کا ایک بہت اہم رول تھا۔ مسجد باب العلم کے بھی ٹرسٹیوں میں سے تھے، اور ان کی بہت خدمات ہیں قوم و ملت کے لیے، تو ان کے ساتھ جب رہے ہم لوگ، تو وہ سارا سلسلہ جب دیکھا تو یہ شوق پیدا ہوا۔ تو پھر میں کوئی 5 سال نور ایمان کا بھی میں مینیجنگ ٹرسٹی رہ چکا ہوں، پھر یہ حیدر کرار 2012-13 میں ہم نے لیا، اور آج الحمدللہ آپ کے سامنے ہے سارا سلسلہ۔ تو یہ شوق وہیں سے پیدا ہوا، اور انشاءاللہ مرتے دم تک یہ قائم رہے گا انشاءاللہ۔ رضی بھائی، یہ بتائیے گا کہ اورنگی ٹاؤن میں لوگ آتے ہوئے گھبراتے تھے، اور عزاداری بہت مشکل تھی اورنگی ٹاؤن میں، جشن کرانا بہت مشکل تھا، مولا کا ذکر کرنا بہت مشکل تھا۔ آپ نے اس عزاداری کو، مولا کے ذکر کو اورنگی ٹاؤن میں قائم کیا، اور اس کے اندر آپ کے سپورٹیو رولز کون سے ہوتے ہیں؟ آپ کی ڈونیشن کون کرتا ہے؟ آپ کا اس طرح معاملات کیسے چلتے ہیں؟ دیکھیں، یہ عزاداری کا جو سلسلہ ہے، یہ تو ہم رہیں یا نہ رہیں، یہ تو چلنا ہے۔ بے شک ایسی ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اورنگی ٹاؤن میں یہ کیا اور وہ کیا، تو میں اس کو اس طرح کہتا ہوں کہ ہم خدا اور اہل بیت کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ شرف وہیں سے ملتا ہے، ان کی نظر ہوتی ہے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا خاص کرم ہوتا ہے، بے شک، تو یہ سارے سلسلے ہوتے ہیں۔ اورنگی ٹاؤن میں ہم خود، اورنگی ٹاؤن میں ہم رہائشی تھے، دہشت گردی آپ کے سامنے پورے کراچی میں، پورے پاکستان میں، اورنگی ٹاؤن میں تو عروج پہ تھی۔ تو 97 میں ہم لوگ یہاں سے 98 میں نکل چلے گئے، تو انچولی شفٹ ہو گئے تھے، پھر 2017-18 تک وہیں رہے، واپس اب اورنگی آ گئے، اور الحمدللہ امن ہوا۔ تو عزاداری جب ہم اورنگی سے چلے گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے، ہم خود جب یہاں سے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ تو بہرحال حالات کا مقابلہ کیا، آنا جانا رہتا تھا۔ تو 2011-12 میں یہ حیدر کرار مرکزی مسجد و امام بارگاہ، اس کی ذمہ داری اس ناچیز کو ملی،
تو جو اورنگی ٹاؤن کے لوگ جانتے ہیں یا آپ کا پروگرام یہ دیکھیں گے تو وہ بھی بتائیں گے اور پورا شہر بتاتا ہے کہ اورنگی ٹاؤن میں بہت بڑے بڑے پروگرام پہلے ہوتے تھے، پھر یہ کوئی 15-20 سال کا گیپ ہوا دہشت گردی کے حوالے سے، لیکن پروگرام رکے نہیں، چل رہے تھے. لیکن یہ الحمدللہ ہوا جب سے یہ ادارہ ہمارے پاس آیا ہے تو ندیم سرور بھائی سے لے کے عرفان حیدر صاحب سے لے کے میر حسن میر صاحب سے لے کے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ نام یہاں پر آئیں گے. نقوی صاحب سے لے کے تمام جو ٹاپ علماء کرام ہیں، جسم علی رضا رضوی صاحب ہیں، کسی کا نام میں بھول جاؤں تو معذرت خواہوں، سب الحمدللہ حیدر کرار میں بھی پڑھتے ہیں. اب اورنگی ٹاؤن میں اندر بھی جو ہے وہ عزاداری کا سلسلہ بہت اچھا ہو گیا ہے. تو ہماری کوشش یہ رہتی ہے اس ادارے کے ساتھ ساتھ اورنگی ٹاؤن کے کسی بھی جگہ پہ کوئی پروگرام ہوتا ہے تو اس میں خود بھی شریک ہوتا ہوں. جو ہمارے لائق کوئی کام ہوتا ہے مولانا سپورٹ کرنا، وہ ہم کرتے ہیں اور الحمدللہ کرتے رہیں گے. دوسری بات آپ نے یہ کی کہ یہ آپ کے پاس ڈونیشن کہاں سے آتا ہے. جی تو دیکھیں سب سے بڑا اس میں سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو جو ہمارے جو لوگ ڈونیشن دیتے ہیں، اگر میں کسی سے کہوں گا تو پیسے دیتے ہیں. حیدر کرار مرکزی مسجد امام بارگاہ کسی سے پیسے مانگتا نہیں ہے. یہ میں بہت کھلے الفاظوں میں کہہ رہا ہوں، اس میں یہ لوگ دیکھیں گے سنیں گے. اگر کوئی کہے کہ یار ہم نے پیسے دیے تو وہ میرے گربان پکڑ سکتا ہے. جب میرے پاس پیسے ہوں گے تو میں اپنے قریبی لوگوں سے پیسے لیتا ہوں، جس میں میرے پاس مقبول ایسوسیٹ کے جو آنر ہیں اقبال شاہ صاحب ہیں، محمد رضا کاظمی صاحب بہت بڑے بزنس مین ہیں، الہادی ٹرانسپورٹ کمپنی کے مالک ہیں. ڈاکٹر محمد علی زیدی صاحب وہ ایک بہت اہم سرکاری عہدے پہ آفیسر ہیں. حسن رضا سہیل صاحب ہیں، بہت بڑے ایک بزنس مین ہیں. رضوان علی راوجانی صاحب ہیں، وہ ہمارے دوست ہیں. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو میرے بہت قریبی لوگ ہیں، جو میں نے ان کو بتایا اور وہ سپورٹ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ علی حسین علی نقوی علی بلڈر ہمارے خود یہاں کے ٹرسٹی تھے پہلے. اچھا. ابھی ان کی مصروفیات ہیں جس کی وجہ سے وہ ٹائم نہیں دے پائے. یعقوب شہباز صاحب ہیں. نام میں اس لیے لے رہا ہوں کہ جو آدمی پیسے لگاتا ہے نا تو اس کا نام لینا چاہیے. بالکل ایسے ہمارے یہاں لوگ نام چھپاتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں نہیں. کامران حیدر لینا صاحب چاہیے، بالکل لینا چاہیے. ایک ہمارے دوست ہیں عقیل بھائی، اور بھی میں کچھ نام میں بھول رہا ہوں، اگر یاد آئے گا تو میں انشاءاللہ بتاؤں گا. تو یہ ہمارے اس ادارے کے ذمہ داران میں سے ہیں اور یہی لوگ سپورٹ کرتے ہیں. سپورٹ جب ہوتی ہے جب آپ کے پاس کچھ پیسہ ہو. بالکل. جب میرے پاس پیسہ نہیں ہے تو مجھے باہر والا سپورٹ نہیں کرے گا. میرے پاس ہوگا، میرے پاس جذبہ ہوگا، میرے پاس پیسے ہوں گے تو میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ بھائی یہ پروگرام کرنا ہے. بولا ٹھیک ہے کرو انشاءاللہ. اور آپ کے سامنے حیدر کرار کے الحمدللہ پروگرام ہوتے ہیں ماشاءاللہ. ہمارا یہ ڈونیشن والا چکر نہیں ہے کہ ہم کسی کے گھر پہ گئے کسی سیٹ کے پاس، بھائی السلام علیکم، اس نے دیکھا بھائی فلاں صاحب آ گئے، بیٹھا ان کو پیسے مانگنے آئے. تو وہ اپنا کام نہیں ہے الحمدللہ، اور یہ کام ہمیں پسند بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، میں ان سے لیتا ہوں اور سالانہ آڈٹ ہم کراتے ہیں. ادارہ رجسٹرڈ ادارہ ہے. ہر 2 سال کے بعد الیکشن ہوتے ہیں. میرے الیکشن ایسے ہوتے ہیں کہ میں سوشل میڈیا پہ ڈالتا ہوں اورنگی کے کسی بھی ایریا سے آدمی آئے گروپ بنائے پینل بنائے الیکشن لڑے. واہ واہ. تو کوئی مقابلے میں اس لیے نہیں آتا کہ ان کو پتہ ہے کہ الحمدللہ جو ان کو چاہیے تھا، جو انچولی اپنا نمائش اولڈ رضویہ مسجد IRC لوگ سننے جاتے تھے بڑے علماء کرام کو، نو خانوں کو، الحمدللہ وہ اب ان کے اپنے علاقے میں. مومنین عزادار جو مومن ہیں، نمازی ہیں، عزادار ہیں، وہ تو الحمدللہ وہ تو خوش ہیں. کچھ منافقین ہیں جن کی اپنی دکانیں بند ہو گئی ہیں تو وہ تو مجھے کبھی بھی ہضم نہیں کریں گے. وہ تو الزام بھی لگائیں گے، تہمت بھی لگائیں گے، سب کچھ کریں گے. بالکل ایسے ہی ہے. جو عزادار لوگ ہیں، جو نمازی لوگ ہیں، وہ تو الحمدللہ بہترین ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے. جو منافقین ہیں ان کے لیے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو نیک ہدایت دے. الزام تو لگتا ہی اس پہ جو اچھا کام کر رہا ہوتا ہے. اچھا رضی بھائی، آپ کی ذاتی زندگی سے آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ میرا ذریعہ معاش تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا. تو جب یہ ادارہ الحمدللہ چل رہا ہے، میں کوئی 2004-05 سے میرا جو ہے موبائل فون کا ایک کام ہے اور میں اسی لیے اورنگی ٹاؤن کی ایک موبائل مارکیٹ ہے بڑی، اس کا میں کافی ٹائم سے میں ذمہ دار رہا ہوں. ماشاءاللہ. تو میں بزنس ہوگا تو میں ذمہ دار ہوں گا نا. ایسا ہی ہے. اب الحمدللہ اورنگی ٹریڈ جس میں 16 بڑی مارکیٹس ہیں، الیکشن ہوئے میں اس میں بلا مقابلہ جیتا ہوں چیئرمین الحمدللہ. تو کاروبار ہے لیکن اب سارے کاروبار تو آپ جو میڈیا پہ ادھر ادھر بتانا مناسب نہیں ہے. بالکل ایسے پھر یہ ہے کہ ہمارا ٹریول ایجنسی ہے الحمدللہ، وہ تھوڑا کام ادھر بھی 2-3 قسم کے کام ہیں جس سے گزر دال روٹی چلتی رہتی ہے. یہ اصل میں لوگوں کو، ہمارے ناظرین کو یہ چیز کلیئر کرنا ضروری تھی
کہ لوگوں کے سوال تھے کہ رضی حیدر کا ذریعہ معاش ہے کیا. ہاں بالکل صحیح. تو یہ ہم نے اس لیے آپ سے سوال کیا. اچھا پروگرام پروجیکٹس کیا کیا ہیں؟ وہ میں بتاتا ہوں. پہلے آپ کے اس سوال کا جواب دے دوں کہ ناظرین جو ہے وہ نہیں پوچھتے ذریعہ معاش کیا ہے, یہ کچھ منافقین پوچھتے ہیں کہ ان کا ذریعہ معاش کیا ہے. ٹھیک ہے نا, ناظرین کو تو پتہ ہے کہ یار اتنا بڑا ایک ادارہ چل رہا ہے تو یقیناً یہ کچھ نہ کچھ تو کرتے ہوں گے. ان کے یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو پریشانی ہوتی ہے نا, یار اس کا نام اتنا کیوں چل رہا ہے, اس کے پاس یہ بڑے لوگ کیوں پڑھ رہے ہیں. بھائی جان آپ اخلاص سے عزاداری اگر کریں گے, جشن کریں گے, تو خدا کی قسم میرا ایمان ہے سب پڑھیں گے. بے شک. اور آپ کے یہ پروگرام بھی بہت اچھے طریقے سے مینیج ہوں گے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اخلاص بہت ضروری ہے. بالکل. آپ بہت بڑے بڑے میں نے پیسے والے لوگ دیکھے ہیں جن کے پاس ڈالرز کی تھپیاں ہوتی ہیں لیکن ان کو پڑوسی بھی نہیں جانتا ہے. یہ ہمیں شرف حاصل ہے کہ محمد آل محمد کے ذکر میں خدا نے دنیا بھر میں ہمیں اچھے لوگ جانتے ہیں, اچھے نگاہوں سے دیکھتے ہیں, قدر کرتے ہیں, خوشی ہوتی ہے ہمیں نا. عزادار مومن آرگنائزر جو ہوتے ہیں, اب وہ لوگ پریشان ہیں جن کا کوئی دھندا نہیں ہے. تو بھائی اپنے دھندے میں لوگو, آپ ان چکروں پر نہیں پڑو. دوسرا سوال آپ نے کیا کیا تھا؟ میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ آپ کے اگلے پروجیکٹس کیا ہیں. اگلے پروجیکٹس یہ دیکھیں, العباس اسکول جو ہے اس میں آپ کو یہ بتا دوں, کراچی کے اندر میرے خیال سے مجھے نہیں پتا کہ کسی مسجد امام بارگاہ کے اندر کوئی ادارہ کوئی پروجیکٹ چلا رہا ہو اسکول کا, وہ بھی انگلش میڈیم اسکول. ہمارے اپنے جو ہے وہ عقائد کی کلاسیں ہو رہی ہوں, بچے بہت اچھا پڑھ رہے ہوں. تو اس میں العباس انگلش اسکول جو ہم نے قائم کیا, یہ ہمارے اقبال شاہ صاحب ہیں, بہت اچھے انسان ہیں. یہ ان سے میری ملاقات ہوئی 2018-19 میں. اچھا. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں بچوں کو تعلیم دلاتا ہوں, تو آپ کے پاس کوئی بچہ میٹرک میں اچھے نمبر سے اگر پاس ہوا ہو تو مجھے بتائیے گا, میں بچہ جہاں تک پڑھے گا میں پڑھاؤں گا, لیکن شرط یہ کہ بچہ اچھا پڑھتا ہو تاکہ آگے جا کے وہ کسی کو سپورٹ نہ کرے, تعلیم اتنی حاصل کرے کم سے کم اپنی فیملی کو سپورٹ کرے. تو میں نے کہا شاہ صاحب یہاں تو لوگوں 5 کلاس پڑھنا بڑا مشکل ہے, تو میٹرک کہاں سے کرے گا. تو انہوں نے بولا یار یہ تو میں نے نہیں سوچا. میں نے کہا سوچیے. پھر اگلے 1 ہفتے کے بعد انہوں نے فون کیا کہ یار مجھے آپ جگہ دیں, میں اسکول بناتا ہوں. میں نے کہا لیجیے. انہوں نے 3 مہینے 4 مہینے کے اندر 3 منزلہ بلڈنگ جو نا کھڑی کر دی. اب الحمدللہ ابھی 5 رمضان المبارک کو ایک سنگ بنیاد ہم نے رکھا ہے. قبلہ حضرت حسن ظفر نقوی صاحب کی دست مبارک سے عرفان حیدر رضوی صاحب تھے, شاہ صاحب تھے, جو ہمارے میں نے نام لیا ہمارے جو ڈونرز ہیں وہ ہمارے ساتھ تھے ماشاءاللہ. تو پورا یہ ایک نیا اسکول, یعنی اسکول ایکسٹینڈ کے ساتھ ساتھ ہم اس کو کالج پہ لے کے جا رہے ہیں. کم سے کم بچہ انٹر پڑھ کے نا یہاں سے نکلے, کہیں جاب بھی اگر کرنا چاہتا ہے تو اس کو یہ نہیں کہ میٹرک یہاں سے کیا انٹر کہیں اور سے کرے گا, انٹر یہاں سے کرے اور اس کے بعد اپنی جاب بھی کر سکتا ہے. بہت زبردست. تو یہ اسکول کی عمارت بنانے سے لے کے چلانے تک پورا مقبول جو ایسوسیٹ ہے اس کی جو ہمارے باس ہیں یعنی ہمارے بزرگ ہیں اقبال شاہ صاحب, وہ اس پروجیکٹ میں پورا وہ خود بنائیں گے, خود اس کو چلا رہے ہیں اور خود مزید اس کو چلائیں گے. اس میں ہمیں کسی سے ڈونیشن کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ بہت سارے لوگوں نے, اچھے لوگوں نے مجھے آفر کی, فون کیا جب پہلی بلڈنگ بن رہی تھی کہ رضی بھائی وہ 5 لاکھ میں دے رہا ہوں 10 لاکھ. میں نے کہا یار دیکھو 5-10 لاکھ تو میں لے لوں گا, لیکن یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ چوری چکاری یہ مناسب نہیں ہے. ایک صاحب ہیں خود لگا رہے ہیں خود چلا رہے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ پیسے سائڈ سے لے لیے جاتے ہیں, لیکن الحمدللہ کراچی میں کوئی اگر ایک آدمی ایسا آپ لے کے آ جائے نا جو کہ ہم نے رضی حیدر کو پیسے دیے, تو جو آپ بولیں گے میں جو ہے نا بالکل اسٹریٹ بات کر رہا ہوں. الزامات تو لوگ لگاتے ہیں, بالکل ایسے کام کریں گے الزامات تو لگیں گے. اگر سارے آپ کو اچھا کہیں گے تو پھر ہم تو منافق ہو جائیں گے. بالکل 2-4-10 کو برا بھی کہنا چاہیے. ہاں وہ پیچھے کہتے ہیں, سامنے آگے بھائی جی کیسے ہیں, یہ سلسلہ ہے. تو الحمدللہ یہ اب کالج بننے جا رہا ہے, تو کوشش یہ ہے کہ بچے پڑھ جائیں. اس میں ہم نے 15% الحمدللہ برادران اہل سنت کو بھی سیٹیں دی ہوئی ہیں. ہمارے بچے اگر فائدے حاصل کریں گے تو اہل سنت برادران کے بچے بھی اس میں تعلیم جو ہے نا وہ حاصل کریں. تو 15% ہم نے ان کے لیے سیٹیں رکھی ہوئی ہیں. ہمارے پاس جو ٹیچرز ہیں ساری ٹیچرز اہل تشیع نہیں ہیں. ہمارے پاس 17 ابھی تک ٹیچر ہیں جس میں سے 4 اہل سنت ہیں. ایڈمنسٹریٹر ہم نے اہل سنت رکھا ہوا ہے. تو ہم نے بالکل ملا جلا کے اس کو چلایا تاکہ روزی بھی جو ہے نا تمام لوگوں کی چلتی رہے. تو یہ سارا سلسلہ ہے. بہت زبردست, بہت اچھا انیشیٹو ہے رضی بھائی آپ کا یہ. رضی بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ کا تحفظ مومنین پاکستان کے بارے میں کیا جا رہا ہے؟ تحفظ مومنین پاکستان, ناظم رضوی صاحب سے میری کوئی 3 سال پہلے ملاقات ہوئی. ان کے اور بھی احباب تھے. تو ناظم بھائی جو میں نے ابھی تک دیکھا ایک پڑھے لکھے انسان ہیں بالکل, اور ابھی
خدمت کا جذبہ ان کے اندر موجود ہے، کام ابھی کر رہے ہیں. اور میں نے ابھی تک دیکھا، کیونکہ بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن بات وہ یہ ہے کہ جب آدمی ملتا ہے اس کے بعد پتہ لگتا ہے. تو ان کی خدمات جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے سے ہمارے لوگ فائدہ اٹھائیں گے. اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ تحفظ مومنین پاکستان کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں، خاص طور پر ہمارے ناظم بھائی، ان کو صحت کے ساتھ زندگی عطا فرمائے اور ان کے رزق حلال میں وسعت عطا فرمائے. آمین بھائی آمین. اور آنے والے ٹائم پہ انشاءاللہ مومنین کے جو بچے ہیں وہ تحفظ مومنین پاکستان، کیوں نام ہی ایسا ہے تحفظ مومنین، تو میں کہوں گا اس میں تحفظ مومنین کے ساتھ ساتھ تحفظ جو ہے نا مسلمان صحیح ہے، تو سب کے لیے انشاءاللہ آگے جا کے کام ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. بہت شکریہ رضی بھائی آپ کا آج وقت دینے کا اور ہماری نشریات میں شامل ہونے کا. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے جو ہے وہ اس ناچیز کو اپنے چینل پہ بیٹھایا. آپ کی جو ٹیم ہے پوری، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تحفظ مومنین پاکستان کا، ناظم بھائی کا، آپ کا خوش رہیں، آباد رہیں. آپ بہت شکریہ رضی بھائی. جیسا کہ ناظرین آپ نے دیکھا، آج ہمارے ساتھ موجود تھی بہت ہی خوبصورت سماجی شخصیت جناب سید رضی حیدر رضوی صاحب، اور اسی اپنے پن کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے اور ہماری رمضان نشریات کو ایسے ہی دیکھتے رہیں گے. کل پھر حاضر ہوں گے ایک اور اچھی خوبصورت شخصیت کے ساتھ. دیکھتے رہیے TMP نیوز کی خصوصی رمضان نشریات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.